يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین، مبلغین، مصنفین، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ کلیہ اور اصول رکھا تھا کہ صحابہ کے مابین اگر کوئی بھی کسی قسم کا سیاسی اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کی بنیاد کے اوپر کسی بھی صحابی کو نہ صحابی کے شرف سے باہر نکالا جا سکتا ہے، نہ صحابیت کے شرف سے باہر نکالا جا سکتا ہے، نہ ان کی آپس کی ان لڑائیوں کی وجہ سے نعوذ باللہ ایک کو خارج اسلام، ایک کو کافر، ایک کو فاسق، نعوذ باللہ۔ صحابہ کے مابین اگر تلوار اٹھ جائے سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر تو کسی کو ملعون کہنا، مطعون کرنا، کسی کی صحابیت کے اوپر تان کرنا، تشنیع کرنا، یہ خلاف شریعت ہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی اور حضرت عمار کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھے کہ جن میں انہوں نے خود کہا، ایک حضرت علی کا قول آپ کے سامنے رکھا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو، یہ حضرت علی کا قول ہے، انہی کے ساتھ مخالفت ہے۔ حضرت طلحہ کا واقعہ انہی کے ساتھ جنگ ہے، آپ کے سامنے رکھا۔ اماں عائشہ کا قول آپ کے سامنے رکھا کہ یہ نبی کی بیوی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ کہانی کہاں سے گڑی گئی کہ حضرت علی کے خلاف جو تلوار اٹھائے گا وہ نعوذ باللہ نہ صحابی رہے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اگر یہ کلیہ کسی جنتی صحابی کے بارے میں ہوتا، جس طرح یہ کہتے ہیں علی کو جنت کی بشارت ہے، تو علی کے خلاف جو بھی تلوار اٹھائے گا وہ نعوذ باللہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کیا طلحہ اور زبیر کو جنت کی بشارت نہیں تھی؟ ہم نے آج تک کسی اہل سنت نے یہ بات بھی کی ہو، ہم ایسے بد عقل نہیں ہیں کہ ہم یہ بات کہیں کہ معین جنتی طلحہ اور زبیر اور امی عائشہ معین جنتی ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھانے والا جہنم میں چلا جائے گا۔ آج تک کسی اہل سنت نے یہ بات نہیں کی، لیکن دلائل اپنے من پسند، اپنی مرضی کے۔ جنگ صفین کے اندر امی عائشہ، طلحہ اور زبیر کا موقف جنگ جمل میں آپ کے سامنے رکھا، جس طرح حکیم بن جبلہ کو امی عائشہ اور طلحہ اور زبیر نے اپنی تلواروں کا نشانہ بنا کر 700 عثمان کے قاتلوں کو واصل جہنم کیا، اسی طرح کا موقف حضرت امیر معاویہ کا بھی تھا۔ ابھی رجب گزرا، حضرت امیر معاویہ کے یوم وفات کے اوپر آپ کو پتہ ہے 22 رجب کو کنڈے کیے جاتے ہیں۔ کنڈوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ بعد میں گڑی گئی باتیں ہیں کہ جناب یہ ہوا تھا، امام جعفر کے پاس فلاں آیا تھا، فلاں ہوا تھا، فلاں۔ اس کی کسی بھی قسم کی تاریخ کے اندر بھی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے جو ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ 22 رجب کو امیر معاویہ وفات پائے، نعوذ باللہ علی کا دشمن فوت ہوا، اس کی خوشی کے اندر ہم رجب میں کنڈے کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ امیر معاویہ کے بارے میں ہے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ جنگ صفین کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں معاشرے کے اندر اس قدر اشکالات، بلکہ اگر یوں کہا جائے
کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا اور حضرت امیر معاویہ وہ ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو پہلے سب سے پہلے الزام لگایا جاتا ہے اور جن کے اوپر الزام لگا کر صحابہ کے اوپر تنقید کا دروازہ کھولا جاتا ہے. آپ بتلائیے آج معاشرے کے اندر اہل سنت کے بعد علماء نام نہاد وہ یہ سوال کرتے ہیں اور وہ یہ بات اٹھاتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ. آپ بتلائیے یہ بندہ کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا یہ بندہ فیصلہ کرے گا کہ صحابی کون ہے اور غیر صحابی کون ہے؟ کیا ایک اہل سنت کا پوری امت کا اس بات پہ اجماع نہیں ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ آپ کو پتا نا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر لی اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گیا. وہ کون ہے؟ کس وجہ سے اس کو شرف صحابیت ملا؟ اگر آنکھیں موجود ہیں اگر آنکھیں موجود ہیں نبی کا چہرہ چوما ہے کسی آنکھ نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی. اور اگر آنکھیں نہیں ہیں صحابی نبینا ہے صرف صحبت میں بیٹھ گیا نبی کے قرب میں بیٹھ گیا نبی کے جوار میں بیٹھ گیا نبی کی کوئی بات سن لی یا نبی کو کوئی بات سنا دی اللہ رب العزت نے اس کو بھی صحابی بنا دیا. یہ صحابی کا شرف ہے اور صحابیت کی یہ جو تعریف ہے حیرت انگیز بات ہے کہ اس تعریف کے اوپر امت میں اجماع ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے جی امیر معاویہ صحابی کیسے تھے؟ پہلے امیر معاویہ کو صحابی تو ثابت کرو. آؤ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا جن کو تم مفسر قرآن ہم بھی مانتے ہیں عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن لیکن جو مرتبہ اور فضیلت تم دیتے ہو جو نمبر تمہارے نزدیک اصحاب علی کا عبداللہ ابن عباس کا وہ ہمارے نزدیک جو ترتیب ہے صحابہ کی عظمت کی اس طرح نہیں. آپ کے نزدیک بہت بڑے صحابی ہیں ہمارے نزدیک بھی بہت بڑے صحابی ہیں لیکن جو نمبر آپ کے ہاں ہے ہمارے ہاں پہلے 4 نمبر امت کا اجماع ابو بکر عمر عثمان علی آپ کے پہلے 10 کے اندر عبداللہ ابن عباس شامل ہیں. آئیے ان کی بات سنیے اپنے ذہنوں کو کھولو اپنے ضمیروں کو ٹٹولو. عبداللہ ابن عباس کو خبر ملی کہ معاویہ 1 رکعت وتر کو ادا کرتے ہیں 1 رکعت وتر کو ادا کرتے ہیں. آپ کے پاس لوگ اکٹھے ہوئے عبداللہ ابن عباس کے پاس اور کہا یہ معاویہ کیا کرتے ہیں 1 رکعت وتر پڑھنا شروع کر دیا. کہا خبردار معاویہ کے اوپر کوئی لفظ نہ کہنا معاویہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کا ٹاپ 10 پہلے 10 صحابہ میں سے جن کو آپ مانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کے اوپر تان نہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. اگر وہ 1 وتر پڑھتے ہیں بات یہاں پہ ہوتی نا صرف صحابی کہہ کے صحابی کافی ہے. کسی بندے کو جنتی ہونے کے لیے سرٹیفکیٹ ملنے کے لیے صحابیت کافی ہے لیکن ساتھ میں کیا کہتے ہیں معاویہ صحابی بھی ہے اور معاویہ فقیہ بھی ہے. صرف صحابی نہیں ہے بلکہ فقیہ بھی ہے. اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں کہہ رہے ہیں اللہ معاویہ کو سکھا کتاب کا علم حساب کا علم اور اس کو عذاب سے بچا. آپ بتلائیے ہمارے تو جو عقائد ہے میں آج اپنے عقائد کے ساتھ ساتھ آپ کے عقائد کی بات کر رہا ہوں. آپ کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعا دے دے وہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا اس بارے میں فرق ہے کہ کبھی انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ چاہے انبیاء کی دعا بھی رد کر سکتا ہے. یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن آپ کے ہاں نبی جس چیز کی دعا دے دے اس کا قبول ہونا یقینی ہوتا ہے. اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. آپ بتلائیے آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ نبی دعا دے رہے ہیں اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا حساب کا علم سکھا اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد آپ کا تو سارا عقیدہ بوس ہو جانا چاہیے، آپ کا تو سارے کا سارا جھوٹا فلسفہ گر جانا چاہیے. اللہم اجعل ہادیا و مہدیا واہد بہ، اللہ معاویہ کو ہادی بنا، اللہ معاویہ کو مہدی بنا، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا، ہدایت کنندہ بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما. آپ بتائیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، آپ کا موقف کہاں کھڑا ہے؟ آپ اپنے موقف کے اوپر غور کیجئے. اور بعض دکھ کی بات ہے اہل سنت کے اندر بھی روافض نے، یہ روافض کا شروع سے وتیرہ رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ شروع سے ان کا طرز عمل رہا ہے. جب بھی کسی گروہ کے اوپر نقب لگانے کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں اسی گروہ کا روپ اختیار کر لیتے ہیں. جب اہل سنت کے اندر حضرت امیر معاویہ، میں کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ کی شان تو اپنی جگہ منفرد ہے، صرف صحابی ہونا بھی اہل سنت کے ہاں صاحب کا تمام خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. اور صرف صحابی کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے تابعی جمع ہو جائیں، کسی صحابی کے پاؤں کے اوپر اگنے والے بال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اہل سنت کا اجماع ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ. جب انہوں نے دیکھا ایسے بات نہیں بننی، یہ تو صحابیوں کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں، بڑے حساس ہیں، اہل سنت کا روپ اختیار کر کے رافضیوں نے تکیہ کر کے کبھی اسحاق جہلوی کی شکل لی، کبھی انجینئر محمد علی مرزا کی شکل لی کہ لبادہ اہل سنت کا علاوہ ہے اور بکواس صحابہ کے اوپر کر رہے ہیں. اپنے قائد سے باز آ جاؤ. حضرت امیر معاویہ کے صحابی ہونے کے بارے میں اشکال پھیلایا جاتا ہے. آؤ کوئی رافضی چھپا ہوا ہو، اوپن ہو، میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے، آپ لوگ بھی گواہ ہیں، سارا میڈیا بھی سنتا ہے یہ گفتگو، میں چیلنج کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں، آئیے مجھ سے کوئی رافضی مباہلہ کرنا چاہے، کوئی اہل سنت کا چھپا ہوا رافضی مجھ سے مباہلہ کرنا چاہے، میں حاضر ہوں. حضرت امیر معاویہ صاحب بھی ہے تھے کہ آئیے، کس میں جرت ہے، جب تک میں زندہ ہوں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت امیر معاویہ کے اوپر طعن کرنے کا طریقہ پتہ کیا؟ دکھ کی بات ہے حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے ماموں بھی ہیں، ان کو خال المومنین کہا جاتا ہے. یہ امیر معاویہ چھوٹی ہستی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس خود بیان کرتے ہیں دلائل نبوہ بہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے. آپ کے پہلے 10 صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس شامل ہیں. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کدھر؟ معاویہ کے پاس. کیا کرنے؟ اس کو بلاؤ، میں نے اس سے وحی کی کتابت کروانی ہے. آپ بتلائیے جو کاتب وحی ہو اگر اس کو مشکوک اور مجروح بنایا جائے گا تو کس کے اوپر حرف آئے گا؟ اگر کاتب وحی کے اوپر ہی جرح ہوگی. اگر کاتب وحی اللہ کا کلام لکھنے والا، رسول اللہ کا فرمان لکھنے والا، اگر وہ مجروح ہو گیا، اگر اس کی شخصیت ڈیمیج ہو گئی تو ڈیمیج کیا ہوتا ہے؟ دین ڈیمیج ہوتا ہے. اصل ہدف صحابہ بھی نہیں ہے، اصل ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہوا دین ہے. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ غلط نہیں کہہ رہا، مبالغہ نہیں کر رہا، پراپوگنڈا نہیں کر رہا. اللہ کی قسم آپ کی کتابوں میں لکھا ہے جبریل امین سے غلطی ہوئی، اترنا علی کے اوپر تھا، اتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گیا. یہ کیا مذاق ہے؟ آپ اس طرح کے عقائد اور فلسفے گھڑ کے مسلمانوں کے اندر پھر صحابیت کے اوپر اشکال پھیلاتے ہیں، اپنا اصل عقیدہ نہیں بتاتے. بتائیے، آپ بتلائیے، کیا علی کی باقی اولاد نہیں ہے؟ علی کے باقی بیٹے کبھی نام سنا حسن حسین کے علاوہ؟ آپ نے بتائیے کہاں پہ باقی بیٹے؟ کیا حسین کی اولاد کے علاوہ باقی بیٹوں کی اولاد نہیں تھی؟ کبھی نام سنا؟ نہیں سنیں گے. اس کی ایک خاص وجہ ہے، انتخاب کیا تو اس کا کیا کہ جس کی شادی یزدگرد کا پتہ ایران کا بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی شہر بانو. حضرت عمر نے اس شہر بانو کا نکاح کس سے کیا تھا؟ حضرت حسین سے. کیا کہہ کے کیا تھا پتہ ہے؟ محبت کیسی تھی کہ شہزادیاں شہزادوں سے بیائی جاتی ہیں، شہزادیاں شہزادوں سے بیائی جاتی ہیں. ایران کے بادشاہ کی بیٹی کی
لائک اگر کوئی امت میں ہے تو حسین ہے، حسین کے ساتھ شادی کر دی۔ اب دیکھیے صرف اسی حسین کی اولاد کے اوپر سارے امامی سلسلے کو شروع کیا۔ بتائیے یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ علی کے باقی بیٹے امام بننے کے اہل کیوں نہیں؟ باقی بیٹوں کی اولاد امام کیوں نہیں؟ صرف حسین کی اولاد امام کیوں ہے؟ آپ بتلائیے۔ اس لیے کہ یزدگر کی بیٹی کے یہ نسل چلائی انہوں نے، ایرانیوں کی، پارسیوں کی، آتش پرستوں کی۔ یہ آپ کے نزدیک اہل سنت کے نزدیک نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ہم حضرت حسین کا بھی احترام کرنے والے، ان کی اولاد کا بھی احترام کرنے والے، لیکن آپ کا یہ جو جھوٹا جعلی پراپوگنڈا ہے وہ لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ پورا مہینہ حضرت معاویہ کے اوپر نشتر چلائے گئے۔ حضرت معاویہ وہ ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ اور میں یہ آج کے بعد فیصلہ کرنا شروع کریں کہ ہماری عقل فیصلہ کرے گی کہ صحابی کون ہے اور غیر صحابی کون ہے، بتائیے کون سا صحابی بچ جائے گا؟ بتائیے۔ اہل سنت کے ہاں، اہل سنت کے سامنے اعتراض صرف حضرت معاویہ پہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں کہانیاں ابو بکر و عمر تک کی بنائی ہوئی ہیں۔ فاطمہ نعوذ باللہ ان کا حصہ کھا گئے تھے۔ یہ کہانیاں امیر معاویہ سے شروع کی جاتی ہیں۔ جب کسی بندے کے اندر، اہل سنت کے بندے کے اندر بھی یہ اشکال پیدا ہو گیا نا، یار صحابی بھی نعوذ باللہ مجروح ہو سکتے، ان کے اوپر بھی جرح ہو سکتی ہے، پھر کون سا صحابی محفوظ رہے گا؟ آپ بتلائیے۔ اگر ایک صحابی کے اوپر جرح ہو سکتی ہے تو دوسرے پہ کیوں نہیں؟ اگر ایک صحابی کے اوپر بھی جرح ہو سکتی ہے تو دوسرے کے اوپر کیوں نہیں؟ پھر کہانیاں جھوٹ کی، پراپوگنڈے کی، بچپن سے رٹی رٹائی۔ ان کی والدہ، ان کے بارے میں بھی بڑا پراپوگنڈا، حضرت ہندا کے بارے میں، حضرت ابو سفیان کے بارے میں تو آپ نے ان کا پراپوگنڈا سنا ہوا ہے، لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، نبی کی صحبت میں آ جاتا ہے، اس کی ساری خطائیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو حملہ کہاں پہ کرتے ہیں؟ حضرت ہندا پہ۔ انہوں نے جی حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، نعوذ باللہ۔ سب جھوٹ، ایک صحیح روایت اہل سنت کے ہاں موجود نہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے اہل سنت بھی یہ بات بیان کرتے چلے جائیں گے، حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ آپ بتلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو کیا کہا تھا؟ کہا تھا میرے سامنے نہ آنا، تو میرا صحابی بن گیا، میں نے تیری لیے مغفرت کی دعا کر دی، لیکن جب تو میرے سامنے آتا مجھے کون یاد آ جاتا ہے؟ چچا حمزہ یاد آ جاتا۔ حضرت ابو سفیان کو کیوں نہیں کہا؟ حضرت ہندا کو کیوں نہیں کہا؟ یعنی جس نے تیر چلایا اس کے بارے میں تو نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے مت آنا، بے شک تو صحابی بن گیا ہے، لیکن مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ اور جس نے کلیجہ چبایا اس کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کو امان دے دی۔ یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ تیر چلانے والے کو تو نبی کریم یہ کہ، اور جو کلیجہ چھپائے، جو لاش کا مسئلہ کرے، اور حضرت ابو سفیان حالت کفر میں اس وقت کہہ رہے تھے اللہ کی قسم حمزہ کی لاش کے ساتھ جو ہوا میں ابو سفیان اس سے بری ہوں۔ اس کا مطلب ہے اگرچہ یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر یہ واقعہ درست بھی ہوتا، یہ جو تم نے جھوٹی روایت گڑی بھی ہے، اگر یہ درست بھی ہوتی تو بھی اسلام قبول کرنے کے بعد یہ گناہ بھی معاف ہے، لیکن یہ روایت ہی درست نہیں، پھر بھی اہل سنت بیان کری جائیں گے۔ ان کے راویوں کے لکھے ہوئے واقعات آج اہل سنت کے زبان زدے عام ہیں۔ حضرت معاویہ، ان کی شان کا کیا کہیے؟ اللہ کی قسم عبداللہ ابن مبارک نے ان کے بارے میں پتا کیا کہا؟ آپ کو پتا نا عبداللہ ابن مبارک کا کون تھے؟ کتنے بڑے محدث تھے، کتنے بڑے مفسر تھے۔ ان کا ایک ہمسایہ ہوتا تھا عبداللہ ابن مبارک کا، بات آئی ہے تو بتا دیتا ہوں۔ قول حضرت عبداللہ ابن مبارک کا بیان کرنا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ایک ہمسایہ تھا، اس نے اپنے گھر کو بیچنے کے لیے لگایا، اس کی قیمت 20,000 دینار مانگی۔ لوگوں نے کہا یار یہاں پہ تو مارکیٹ ریٹ 10,000 دینار ہے، تو 20,000 دینار مانگتا ہے، تیرا گھر کیسے بکے گا؟ کہا میرا گھر کیوں نہیں بکے گا، 10,000 تو میرے گھر کا ریٹ ہے، اور 10,000 عبداللہ ابن مبارک کی ہمسائیگی کا ریٹ ہے۔ اور پھر بک گیا۔ اور یہ عبداللہ ابن مبارک پتہ کون ہے؟ ان کا والد مبارک مالی ہوا کرتا تھا، نوح کے پاس کام کیا کرتا تھا۔ نوح بہت بڑا سرمایہ دار تھا، باغوں کی رکھوالی کے لیے مبارک کو رکھا،
4-5 साल बाद आया, कहा फल तोड़ के लाओ, फल तोड़ के लाया, खट्टा निकला, और मुबारक ये क्या लेके आते हो, कोई मजेदार मीठा फल लेके आओ, फिर तोड़ के लाया, फिर खट्टा, 3 मरतबा ऐसा हुआ। कहा तुझे 5 साल हो गए बाग की रखवाली करते हुए, बाग को सेंचते हुए, बाग को पानी लगाते हुए, तुझे ये तमीज नहीं मीठा फल कौन सा और खट्टा क्या है। कहा आज तक इतना ईमानदार बंदा नहीं देखा, कहां है मेरी बेटी। बेटी को कहा तुझसे एक नेक आदमी का रिश्ता करना चाहता हूं। अल्लाह के लिए करना चाहते हैं, खौफे खुदा के लिए करना चाहते हैं, तो मैं आपकी बेटी राजी हूं माली से शादी करने के लिए। और ये वो अल्लाह से डर के जो जोड़ा और तल्लुक कायम हुआ, यहां से अल्लाह ने बेटा दिया तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक दिया, जिनका नाम सुन के आज भी तालिब इल्मों के कलेजे मोहब्बत से शराबूर हो जाते हैं, धड़क उठते हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक की इस्लाम के लिए इतनी खिदमात है। ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं, इनसे एक मरतबा एक बंदे ने मसला पूछ लिया कि ताबईन उमर बिन अब्दुल अजीज, ये इतना बड़ा बादशाह था उमर बिन अब्दुल अजीज, आपने सुना हुआ, बहुत नेक इंसान था। एक बंदे ने अब्दुल्ला इब्न मुबारक के सामने कह दिया कि जो ताबी होता है वो कभी साहबी से अफजल हो सकता है, क्या बात करता है। कहा उमर बिन अब्दुल अजीज, मुझे लगता है मुआविया का हम पल्ला या उससे अफजल है, नाउजुबिल्लाह। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा ये तूने कैसी कड़वी बात की है, तुझे इतना पता नहीं है कि मुआविया ने जो हुनैन के मैदान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया था, उसके घोड़े के सुमों से जो गर्दो गुबार उठ रहा था, अल्लाह की कसम उमर बिन अब्दुल अजीज मुआविया के घोड़े के उठने वाले गर्दो गुबार का मुकाबला भी नहीं कर सकता। यह अहले सुन्नत का अकीदा। किसी साहबी की शान अज़मत ये है, मुआविया ने हुनैन के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जिहाद किया। आइए, ये तो थी जनरल बात कि सहाबी की और हजरत मुआविया की शान अज़मत की। आपने हजरत मुआविया के मुअज्जन जन्नती होने का बाब कभी पढ़ा? अहले सुन्नत आपको बताएंगे ही नहीं। राष्ट्रियों के प्रोपेगेंडे के जद में आकर बुखारी शरीफ की हदीसें भी आपने और मैंने नहीं सुनी। हमें अमीर मुआविया की शान अज़मत पता ही नहीं। हजरत उम्मे हराम बयान करती है, कौन है, कौन है, नबी की हाला है। नबी करीम मेरे पास सोए हुए थे, अचानक उठे, मुस्कुराना शुरू हो गए। नबी करीम मुस्कुरा रहे हैं, किसका देखा है आपने? मुअज्जन जन्नती के हवाले से हदीस सुनिए। नबी करीम ने कहा मैंने देखा आज ख्वाब में मेरी उम्मत का एक लश्कर शामी बादशाहों की तरह, लफ्ज भी इस्तेमाल किया, शामी बादशाहों की तरह तख्तों के ऊपर बैठ के समुंदर के अंदर, पानी के अंदर जिहाद कर रहा है। और ये मेरी उम्मत का पहला बेड़ा है जो समुंदर में जिहाद करेगा। उम्मे हराम बयान करती हैं कि आका आप इतना खुश हो रहे हैं इस जिहाद से, आप इस लश्कर से इतना राजी हैं। हाँ, ये सारा लश्कर मेरी उम्मत का जो जिहाद करेगा जन्नती होगा। पहला बहरी बेड़ा। हज़रत उम्मे हराम बयान करती हैं, आका फिर मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, मैं भी उस लश्कर में शामिल हो जाऊं। कहा तू उनमें शामिल होगी, तो उनमें शामिल होगी। फिर नबी करीम सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर मुस्कुरा रहे हैं। एक और अजीम शान लश्कर को देखा है, उस लश्कर की हदीस आज मुआशरे में बयान करना मुश्किल है। बुखारी की हदीसें भी बयान करना मुआशरे में राफदी प्रोपेगेंडे से मुश्किल होगी। हमारा मौजू चूंकि हजरत अमीर मुआविया का क्या है, हम पहला टुकड़ा रखते हैं। दूसरा टुकड़ा यह था, मैंने एक लश्कर को देखा पूरा का पूरा जन्नती है। कौन? जो कस्तुनतुनिया के ऊपर हमला कर रहा है। उम्मे हराम ने कहा फिर इसमें भी मेरी शामिल होने की दुआ कर दीजिए। कहा नहीं, तू पहले में ही होगी। पता था वही आ रही है, नबी करीम को वही आ रही, नबी का हाथ भी वही होता है। नबी करीम खुश हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। उम्मे हराम फिर आगे खुद बयान करती हैं, मैं उस बहरी बेड़े में शामिल हुई जो कब्रस गया। उसकी क़ियादत कौन कर रहा था? उसकी क़ियादत अमीर मुआविया कर रहा था। बताइए, मुअज्जन जन्नती होने की बिशारत है कि नहीं? फिर उम्मे हराम इसी लश्कर की वापसी के ऊपर घोड़े से गिर के शहीद हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बिशारतें पूरी हो जाती, सारी बिशारतें पूरी हो रही। आप बतलाइए, क्या अमीर मुआविया इस हदीस की रूह से
جنتی ہیں یا نہیں ہے؟ خالی صحابی ہونا بھی جنتی کرنے کو کفایت ہے، لیکن معین طور پہ جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی۔ آگے چلیے، حضرت معاویہ کا جنگ صفین کے اندر حضرت علی کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ یہی اختلاف تھا جو اختلاف طلحہ و زبیر و عائشہ کا تھا۔ حضرت علی نے خط لکھے، حضرت علی نے خط لکھے حضرت امیر معاویہ کو۔ حضرت امیر معاویہ ان خطوں کے اوپر غور کرتے تھے، جواب نہیں دیا۔ حضرت ام حبیبہ نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان کے گھر میں پیغام بھیجا، غور سے سنیے پیغام کیا بھیجا۔ اتار کے لگائیں اگر لگانا، وہ اتار کے لگائیں اگر لگانا۔ حضرت ام حبیبہ نے لگا دے حضرت عثمان کے گھر سے حضرت ام حبیبہ نے ان کی قمیض منگوائی جس کے اوپر ان کا خون لگا تھا۔ پھر حضرت نعمان بن بشیر کو امیر معاویہ کے پاس بھیجا اس قمیض کے ہمراہ۔ اس قمیض کے اوپر حضرت عثمان کا خون بھی لگا، حضرت نائلہ کی 2 انگلیاں بھی، حضرت نعمان بن بشیر کے ہاتھ حضرت امیر معاویہ کو شام میں بھیجی۔ حضرت امیر معاویہ اپنے گورنری کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت قمیض پہنچی ہے حضرت امیر معاویہ ان کی آنکھوں میں پانی آیا۔ حضرت عثمان کی شہادت والی قمیض خون سے رنگین، حضرت نائلہ کی انگلیاں انہوں نے منبر کے اوپر رکھی اور کہا یہ وہ عثمان ہے جس کی شہادت کے اوپر جب مکہ کے اندر بیعت ہوئی تھی اللہ رب العزت نے آسمان سے کہا تھا میرا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر ہے۔ کون ہے شامیوں میں سے جو عثمان کے قصاص کے اوپر بیعت کرتا ہے؟ سارے شامی رونا شروع ہو گئے۔ اور اس وقت حضرت امیر معاویہ نے تقریر کی اور یہ استدلال امی عائشہ کا پیش کیا کہ امی عائشہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ فتنوں کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا فتنوں کے دور میں یہ شخص حق کے اوپر ہوگا۔ صحابہ دوڑ کے گئے، ان کا چہرہ سیدھا کیا، وہ عثمان تھے۔ اور فتنوں کے دور کے اندر اے عثمان اگر تجھے خلافت ملے، منافق تجھ سے کھینچنا چاہیں، تو نے اس وقت تک اس ردا کو نہیں اتارنا جب تک تو مجھ سے نہ ملے۔ یہ حدیث حضرت معاویہ نے اپنے دربار میں پڑھی تھی، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، یہ بات درست ہے۔ 60,000 شامیوں نے اسی وقت قصاص عثمان کے اوپر بیعت کی۔ حضرت امیر معاویہ نے مصر کے اندر جو بلوائی تھے مصر والے، ان کے خلاف دستہ تشکیل کیا، جس طرح امی عائشہ نے حکیم بن جبلہ اور 700 قاتلین عثمان کو کافر کردار تک پہنچایا تھا، بعین اسی طرح حضرت معاویہ نے مصر کے بلوائیوں کو جن کی تعداد سینکڑوں تھی ان کو عثمان کے قصاص میں قتل کر دیا۔ حضرت علی کو خبریں مل رہی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ قصاص عثمان کے بارے میں سینسٹیو ہیں، خطوں کی دعوت چل رہی ہے۔ پوچھا گیا آپ کیوں عثمان کے قتل کا مقدمہ لے کے اٹھ رہے ہیں؟ کہا من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے
جس کو مظلومانہ شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اس کے ولی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی۔ عثمان کا اس دنیا میں ولی میں معاویہ ہوں۔ حضرت معاویہ کا وہی استدلال جو طلحہ زبیر اور امی عائشہ کا۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت معاویہ سے، یہ بھی بات یاد رکھیے، جھوٹ کہا جاتا ہے، اللہ کی قسم حضرت معاویہ بھی جس طرح طلحہ زبیر حضرت علی کی فضیلت اور منقبت کے خلاف نہیں تھے، امی عائشہ خلاف نہیں تھی، اس طرح حضرت معاویہ بھی علی کی فضیلت اور منقبت کے خلاف نہیں تھے۔ علی مجھ سے افضل ہے۔ حضرت معاویہ بے شمار مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ علی مجھ سے افضل ہے، علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کو چھوڑیے، علی شورا کے ان ممبران میں سے ہے جن کو حضرت عمر نے متعین کر دیا تھا کہ اب خلافت رہے گی تو ان 6 میں رہے گی، ان 6 میں علی بھی شامل ہے۔ اختلاف خلافت کے اوپر تھا، جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ ہے یہ۔ اختلاف خلافت کے اوپر ہوتا تو حضرت علی کبھی معاویہ سے تحکیم کے اوپر صلح نہ کرتے۔ آگے چل کے آپ یہ واقعہ بھی سنیں گے۔ اختلاف قاتلین عثمان کا تھا، حضرت علی کا چوتھا ہاتھ حضرت معاویہ کو پہنچا، آ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حضرت معاویہ جواب میں خط نہیں لکھتے، کاسد بھیجتے ہیں۔ کہا علی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں، ایک وعدہ چاہتا ہوں، صرف ایک وعدہ۔ کیا وعدہ چاہتا ہے؟ قاصد آیا ہے، آپ قاتلین عثمان کو میرے سپرد کرنے کا صرف اعلان کر دیجئے۔ معاویہ اپنے 60,000 سپاہیوں کے ساتھ آپ کے پاس آ کے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دیتا ہے۔ حضرت علی جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وہی مطالبہ ہے جو طلحہ زبیر و امی عائشہ کیا کرتے تھے، میرا آج بھی یہی جواب ہے، تو میرے ہاتھوں کو مضبوط کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قاتلین عثمان کو چن چن کے قتل کیا جائے گا، لیکن اگر تو یہ کہے گا کہ یہ جو میرے ارد گرد لشکر کے اندر بڑے بڑے سردار ان کے موجود ہیں، میں ان کو ابھی تیرے حوالے کر دوں، میرے لشکر اور میرے ساتھی کو ان کی ہوا اکڑ جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی، حضرت علی کا استدلال درست تھا، جس وقت ان کے مناظر نے امی عائشہ اور طلحہ زبیر کو لاجواب کر دیا تھا حضرت کاکا نے کہ تم ایک بڑے قاتل کو 700 کو قتل کیا، 699 کو 700 کو کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ بنی سعد کا ہے، اس کے پیچھے 6000 جنگجو ہے۔ اگر تم ایک کو نہیں کر رہے کہ اس کے پیچھے 6000 جنگجو ہے، میں یہ 200-300 کو کیسے کر سکتا ہوں جن کے پیچھے ہزاروں جنگجو ہیں؟ اس بات کے اوپر، اس استدلال کے اوپر امی عائشہ اور طلحہ زبیر نے صلح کر لی تھی۔ وہ بعد میں آپ کو پتا کس طرح جنگ جمل ہوئی، آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا۔ یہ وہ بنیادی اختلاف تھا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ آنے والے خطبات کے اندر بھی اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اسلام کے نام پر بنی، اس بارے میں کوئی اشکال، کوئی مغالطہ، کوئی انسانی ذہن میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر شہری
اس بات کے اوپر متفق ہے کہ یہ ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا اور قرارداد مقاصد کا دباچہ اس ملک کے بننے کے سارے مقاصد کو خود بیان کر دیتا ہے۔ یہ ملک پل بنانے کے لیے، ڈیم بنانے کے لیے، یہ جزوی باتیں ہیں، بننے چاہیے۔ ہسپتال بنانے کے لیے، روڈ اور موٹر وے بنانے کے لیے نہیں تھا بنا، یہ چیزیں بننی چاہیے، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ یہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ حاصل کرنے کے لیے بنا تھا کہ جس کے اندر میں اور آپ اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق پریکٹس کریں۔ یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا، یہ وطن اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس ریاست کا سرکاری مذہب کیا ہوگا۔ اس ریاست کا ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ نہیں، اس ریاست کا سرکاری مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ جس ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہو، اس ریاست کے اندر اسلام کے خلاف گفتگو کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ریاست کا مذہب اسلام ہے، اسلام کے خلاف گفتگو ریاست کے خلاف گفتگو مانی جائے گی، یہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن آپ کو کوئی میڈیا کا ایک بندہ پورا پاکستانی میڈیا، سوشل میڈیا، لبرل مافیا، موبتی مافیا، سیکولر اور ملحد مافیا، ان میں سے ایک ایسا روشن ضمیر بندہ موجود نہیں ہے، ایک جو کہ اسلام کے خلاف گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ایک بھی موجود نہیں۔ ان کا مقدمہ کیا ہے؟ اسلام کے خلاف اگر گفتگو ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، اسلامی شاعر، حجاب، پردہ، نکاح، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ یہ ان کا مقدمہ بیان کر رہا ہوں، تو کیا کیا جائے؟ برداشت کیا جائے۔ یہ مقدمہ 24 گھنٹے میڈیا کے اوپر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کو چاہیے آپ اتنے متعصب نہ ہو، آپ اتنے متشدد نہ ہو، آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے۔ کھلا کہ کوئی بندہ اسلام کی، رسول اللہ کی، اسلامی شاعر کی مخالفت کرے، آپ میں برداشت ہونی چاہیے۔ ایک روشن ضمیر ایسا موجود نہیں ہے جو کہ نہیں، اسلام کے خلاف بھی بکواس نہیں ہونی چاہیے، اور اگر بالفرض کوئی کرتا ہے تو قانون ہاتھ میں نہ لے۔ یہ بات ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مقدمہ یہ پیش کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، شاعر اسلام کے خلاف پاکستانی ریاست کے آئین اور قانون کے مطابق گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی کرے قانون ہاتھ میں نہ لو، اس کے گریبان کو نہ پکڑو، پولیس کو اطلاع کرو۔ اللہ کی قسم اگر آپ میں سے ایک روشن ضمیر بھی یہ مقدمہ اٹھائے، ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ صرف برداشت کرو، اسلام کے خلاف گفتگو کو اجازت دے دی جائے۔ کیسے اجازت دے دی جائے؟ جھوٹ بولتے ہو۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا، یونیورسٹی کے سیکولر ادارے کے ایک نوجوان نے ایک استاد کو قتل کیا، کیسا ہنگامہ میڈیا کے اوپر مدارس کے خلاف چلتا رہا۔ مدارس کا نصاب اسی میڈیا نے اٹھائی نہیں، انہی سیکولر اداروں میں پڑھنے والی ایک بچی نے، جس کی عمر کتنے سال تھی؟ 15 سال، اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا کہ اس بات کے اوپر یہ مجھے بوائے فرینڈ سے ملنے نہیں دیتا۔ آپ نے یہ خبر پڑھی؟ نہیں پڑھی، میڈیا پہ نہیں آئی۔ سیکولر اداروں میں پڑے ہوئے بچیاں اپنے باپوں کو قتل کرے، میڈیا کے اندر خبر نہیں ہے، میڈیا کی بریکنگ نیوز نہیں ہے، میڈیا کی ٹاک نہیں ہے۔ سیکولر اور لبرل اداروں کے پڑے ہوئے آئس کا نشہ کرنے والے ایک خامند نے اپنی بیوی کا سر موڑ دیا کہ تو میرے دوستوں کے سامنے رقص کیوں نہیں کرتی؟ آپ بتائیے، کیا مدارس کے طلباء یا علماء یا مولویوں نے کبھی آپ کے ان جرائم کے اوپر یہ کہا سیکولر ادارے بند کر دو؟ حالانکہ ساری جرائم کی جڑیں، منشیات کی جڑیں، نشے کی جڑیں تہذیب سے آری لوگ سیکولر اداروں میں پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم تو یہ نہیں کہتے سیکولر مدارس کا نصاب تبدیل کیا جائے۔ سیکولر یونیورسٹیوں کا آپ کو پتا کیا نصاب ہے؟ جان کیٹس، شیلے، ورڈزورتھ کسی نے اگر پڑھے ہوں، اللہ کی قسم ان کی نظموں کا ترجمہ یہاں پہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایم اے انگلش لٹریچر میں، سیکولر اداروں میں کیا گند پڑھایا جا رہا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ کس قسم کی فحاشی اور عریانیت کو جب اس طرح کا نصاب پڑھاؤ گے تو لوگ پھر آئس کے نشے اور منشیات اور نجائز تعلقات
اور زنا بالرضا کو فروغ دیں گے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. اور جناب یہاں پہ اللہ معاف کرے اپنا بیڑا غرق کرنے کے لیے صرف کرپشن مالی ضروری نہیں ہوتی، فکری کرپشن، ذہنی کرپشن بھی بہت بڑی حامی ہوتی ہے. امتوں کو، قوموں کو زوال تب آتا ہے جب لیڈر ہی خدا فکر کے ہو جائیں، جب لیڈروں کی فکر ایسی ہو. ایک ہمارے وزیر موصوف ہیں، میرے ساتھ کبھی پروگرام بھی کرتے ہیں، وکیل بھی ہیں. جناب انہوں نے بیان دیا مدارس کا نصاب امریکہ نے بنایا ہے. نعوذ باللہ. دکھ اور شرم، کوئی ضمیر، کوئی عقل کا تجزیہ، کوئی اعتدال، کوئی سوچ اور فکر کے ساتھ مدارس کا نصاب امریکہ نے بنایا. امریکہ جب مارد وجود میں نہیں تھا آیا، بخاری شریف مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، قرآن پاک مدارس میں پڑھایا جاتا تھا. بتائیے امریکہ کو کیا ضرورت ہے قرآن پاک کا نصاب بنانے کی؟ امریکہ کو کیا ضرورت ہے حدیث اور بخاری شریف کا نصاب بنانے کی؟ مدارس کے اندر جو آج نصاب پڑھایا جا رہا ہے یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی یہ کتابیں پرانی ہیں. قرآن پاک اصحاب صفہ کو کب سے پڑھایا جا رہا ہے؟ 1400 سال ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ یہ نصاب یہ قرآن پاک جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے نا، پورے کا پورا ترجمہ اور بخاری شریف کا ترجمہ یہ نصاب امریکہ نے بنایا. نعوذ باللہ. کوئی بندے کو شرم کرنی چاہیے، کوئی سوچنا چاہیے. ہاں تم یہ کہتے کہ ہمارے سیکولر اداروں کا سارا نصاب اس کی اپروول امریکہ سے آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بے شک آپ نے درست فرمایا. نصاب تو سیکولر اداروں کا امریکہ کی اشیر بات اور اس کے مرضی کے بغیر نہیں بنتا. اور الزام تم، یعنی دکھ کی بات یہ ہے پہلے پورا ہفتہ یہ حملہ کیا مدارس کا نصاب جی تشدد سکھاتا ہے، نفرت سکھاتا ہے، وہ بچے نے قتل کر دیا، یہ کر دیا، مدارس کا نصاب بدل دو. بات بنی نہیں تو اب یہ کہہ دیا لوگوں کے اندر یہ بات مدارس کو بدنام کرنے کے لیے، اور یار تم کیا دین کی تعلیم کی بات کرتے ہو؟ یہ دینی تعلیم بھی امریکہ نے بنائی ہے. نعوذ باللہ. دینی تعلیم کے پہلے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ آج سے 1400 سال سے لے کر جب سے موتا امام مالک، بخاری شریف، یہ جتنی بھی حدیث کی ساتھ کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں جب سے ہیں، کوئی شورائے آفاق کتاب ایسی نہیں ہے جس دن لکھی گئی ہو اور مشہور ہو گئی ہو اور اس دن سے مدارس کے طالب علم اس کو نہ پڑھتے ہو. ایک کتاب ایسی نہیں، ایک کتاب یہ ثابت کرے. بس جھوٹ بولنا، لوگوں کے اندر نفرت پھیلانا. اللہ رب العزت کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو سیدھا رستہ عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام